اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم بھی تیرے ہیں۔ جیو تو ایسے جیو کہ زمانہ احترام کرے، جیو تو ایسے جیو زمانہ احترام کرے، مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی تمہیں اسلام کرے۔ انتہائی قابل احترام اس محفل کے منتظم اعلیٰ یعنی میزبان محفل، مہمانان گرامی، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم برادر اصغر سیر صاحب کی دعوت پر ہم مدعو ہیں۔ یہ گرچہ دعائیہ تقریب ہے لیکن اس کا مقصد غرض و غایت پروفیسر محمد شبیر صاحب کے اصال کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو لوگ، جو اولادیں اپنے والدین کے لیے استغفار چھوڑ دیتی ہیں، دعائیں نہیں کرتی، تو رزق تو ان کا بند نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کے رزق میں برکت اور پاکیزگی اٹھا لی جاتی ہے۔ تو خوش نصیب ہیں یہ صغیر صاحب کہ دیار غیر میں بھی قرآن پاک کی مقدس تلاوت سے، درود پاک کی جو ہے نا ورد وظائف سے، اوراد سے ان کے روح کو یہ اصال صاحب کر رہے ہیں۔ تو شبیر صاحب کے حوالے سے بھی یہ بات کروں کہ شبیر صاحب ایک کردار کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک سوچ اور نظریے کا نام ہے۔ بے شک آپ پر یہ بات یہاں ہونی چاہیے کہ جسم کو موت ہے لیکن کردار کو کبھی موت نہیں ہے، نظریے کو، نصب العین کو اور فکر کو کبھی موت نہیں ہے۔ تو شبیر صاحب باسیت استاد، میرے انتہائی قابل احترام استاد بھی تھے، میں نے بڑا وقت ان کے ساتھ گزارا ہے، میں نے ان کو باسیت استاد بھی دیکھا ہے، باسیت تاجر بھی دیکھا ہے، باسیت ان کو کنبہ پرور بھی دیکھا ہے اور باسیت سماجی ورکر بھی دیکھا ہے۔ استاد سے لے کر ایک روحانی باپ تک اور ایک ٹیچر جو ہے نا ایک سماجی اور محلے دار روادار ہونے کے حوالے سے ایک جو ہے نا تاجر تک، ان کا زندگی کا ہر پہلو منفرد اور ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کے کپڑوں سے خوشبو نہیں آئی لیکن ان کے کردار سے ہمیشہ ہمیں خوشبو آئی ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا یہ ایسے لوگ ہیں، ان کے جو ہے نا انعام یافتہ لوگ ہیں، ہمیں ان کی قدر بھی کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، تو ان کے نقش قدم پر بھی چلنا چاہیے۔ یہ ان کی زندگی ہمارے لیے مثالی زندگی ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بے شک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا سے بندہ رخصت ہو جاتا ہے تو سب اعمال اس کے جو ہے ختم منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں جی؟ ایک ایسا صدقہ جس کا فیض جاری رہے، قبلہ، ایک ایسا صدقہ جس کا فیض جاری رہے، ایسا علم، نافع علم جس سے لوگ مستفید ہوتے رہیں، اور ایسی اولاد جو ان کے لیے اصال ثواب کرتی ہے، یعنی دعا کرتی ہے۔ تو میں جو ہے نا مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دیار غیر میں میلوں دور یہاں بہن بھائی پھر اکٹھے ہوئے ہیں اصال ثواب کے لیے، تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا غریق رحم فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مہربان فرمائے، ان کی دنیاوی اعتبار سے بشری کا سے جو غلطیاں سزا ہوئی ہیں معاف فرمائے، عالم اسلام کی خیر عطا فرمائے، ملک پاکستان کی خیر عطا فرمائے، یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ہمارے عزتوں کی، ہمارے ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جس حوالے سے جو پریشانیاں ہیں کاغذوں میں، جاب کے حوالے سے، دیگر حوالے سے، اللہ پاک ان پر کرم فرمائے، غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ تو سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ میرے برادر اکبر بھائی رفاق صاحب، ان کا بیٹا میرا وہ بھائی بھی تھا، بھتیجا بھی تھا، بابر رفاق دنیا سے چلا گیا ذاتی موت میں، اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ یہاں چودھری برادران ناصر، سکندر اور افتخار، وہ بھی ایک حادثے کی شکل میں دنیا سے چلے گئے تھے، اور بھی اسٹیٹ میں مختلف جگہوں سے جو لوگ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمانی ہے، ہماری دعا میں وہ شامل ہیں۔ جو لوگ کرونا کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، میری بہنیں اور بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو دوسری بیماریوں سے بھی، جو لوگ کرونا کی وجہ سے یا دیگر بیماری کی وجہ سے گھروں میں، اسپتالوں میں جو زیر علاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ، نافع اور عاجلہ عطا فرمائے۔ جو ہم زندہ اور سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمر بالخیر عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے
ہم سب کو بری عادتوں سے، بری خواہشوں سے، برے کام سے، برے وقت سے اور برے موت سے بچا لے. آمین. آمین بجاہ نبی الامین. تھوڑی سی